والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق. تمہیں کیا پتا کہ طارق کیا ہے؟ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان میں سے کچھ لوگ ہیں یا رسول اللہ جو جانتے ہیں اصحاب کہف کتنے تھے. ان کو کیسے پتا ہے؟ قرآن تو ہمارے لیے آ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نازل ہو رہا ہے. کوئی اور بندہ جانتا ہے پہلے سے اصحاب کہف کتنے تھے؟ قرآن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا الذین آمنوا، کن لوگوں کو کہہ رہے ہیں؟ مومنین کو. جا کے ان سے پوچھو جو علم رکھتے ہیں، جو ایمان رکھتے نہیں، جو علم رکھتے ہیں. ایمان تو تم رکھتے ہو جن کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. اصحاب کہف کی تعداد کس کو پتا ہے؟ غیر مسلموں کو. سوچیں، باقی لوگ تیر چلا رہے ہیں ہوا میں. اللہ عز و جل کہہ رہے قرآن میں بس کچھ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کتنے تھے. یہ ہے والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق، کہ تمہیں کیا پتا کیا ہے طارق. اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، ہم نے نہیں مانا. ان لوگوں نے کیا کیا؟ نکال کے دکھا دیا یہ ہے طارق پہ. This is a type of a star and it is a certain type of star. It has the kind of qualities no other star has. وہ کوالٹیز پتہ چلیں گی تو آپ کو سورۃ طارق کی باقی کی 6 آیتیں سمجھ آئیں گی کہ نیچے ایڈریس کیوں کیا جا رہا ہے انسانوں سے. یہ والا بغیر طارق کو سمجھے وہ کیسے سمجھ آتی؟ سوچیں ذرا، اخلاقیات کا ایمانیات کا درس ہو رہا ہے اور ستارے کا بتایا جا رہا ہے. کبھی سوچا نہیں آپ نے ستارے سے کیا تعلق ہے میرے، کہ میں نے دنیا میں کیا کرنا ہے؟ Have you not thought about this fact? جیسے میں آپ سے کہوں کہ ڈاکٹر صاحب بہت محنت کرنی ہے کارڈیالوجی میں، ڈاکٹر بننا بہت ضروری ہے آپ کا، اور آگے سے کہوں کہ کیا تم نے نوٹس نہیں کیا پانی کس طریقے سے اپنی شیپ اپنے جس جگہ پہ ڈالو اس شیپ میں آ جاتا ہوتا ہے. اس لیے آپ نے ڈاکٹر بہت ضروری بننا ہے کہ آپ کارڈیالوجی کریں. آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا سر یہ پانی کا کیا تعلق ہے میرے کارڈیالوجی سے؟ سوچیں تو صحیح. Why am I giving you an example? Your brain is naturally going to ask you کہ سر یہ کیا correlation کیا آپ نے؟ مجھے سیدھی طرح کہا تھا محنت کر، تو کارڈیالوجسٹ بن رہا ہے، دل کا بہت this is probably the most important organ in the body. It comes down to research. اس پہ ہوئی بھی نہیں ہے. آپ نے اچانک یہ مثال کیوں دیا یا کہ آپ نے لیکچر کا سٹارٹ ایسے کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو پتا نا پانی کیا کرتا ہے، کتنی طاقت ہے پانی، اصل میں پانی سے ہی لائف بنی ہے. تو آپ نے کارڈیالوجی میں ضرور جانا ہے. آپ کا دماغ پھر بھی کہتا ہے سر پانی کا کارڈیالوجی سے تعلق نہیں سمجھ آیا. قرآن بار بار اس طریقے سے آپ کو ریفرنس دیتا ہے کسی چیز کا اور پھر نیچے حکم دیتا ہے کسی اور چیز کا اور پھر کہتا ہے کہ ریسرچ کرو، ریسرچ کرو. سوچیں ذرا، کاش یہ کھولی ہوتی آپ نے. میں بھی سورۃ طارق مثال دینا، کوئی بھی صورت نکال لیں، کوئی بھی صورت نکالیں. القاریہ تم القاریہ وما ادراک ما القاریہ. تو کیا تعلق ہے اس دن کیا ہونے والا القاریہ سے؟ بتائیں نا. Why are we not thinking? So this is why 1/3 of the Quran is all about science, connecting every single thing with each other, with our lives. And we do not want to interpret the science because we think سر میں تو 6 سال کی تھی جب میں نے قرآن ختم کیا، میں اپنی کزنز میں سب سے زیادہ تیز ہوں. آپ سب نے قرآن 6 سال میں ختم کر لیا تھا، 5 سال میں کر لیا تھا نا. اس عمر میں سائنس نہیں سمجھ آ سکتے نا. یہ اس عمر کے سائنس سے اور آپ کی سائنس جو تھی، جو میڈیکل سائنس آپ نے پڑھی ہے، اس کے اندر کم از کم 100 ایسے سائنس ہیں جو قرآن میں ڈائریکٹ آپ کی میڈیکل سائنس کے. Why did you guys not go into that research? Because you thought قرآن کا کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن کا تعلق جنازے، نماز، میرے تزکیے سے، میری مورل احکام جو ہے، نماز پڑھوں میں اور حج کروں، روزے رکھوں، یہ ہے، یا جہاد بھی کر لوں، یہ ہے. ریسرچ اورینٹیشن قرآن کے تھرو نہیں کیا آپ نے.
پاکستان کے نام کے اوپر آپ چاند پہ جانے والے مشن پہ فزکس پڑھ لیں گے، میں نے پاکستان کے اوپر لے کے جانا ہے۔ سوچیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ تو اللہ کے نام پہ یہ سارے کر، تجھے دیکھ کہاں پہنچاتا ہوں۔ قرآن میں یہ سارا کچھ، تجھے انرجی ملے گی۔ ایک بھی ایسٹروناٹ ہے جو مسلمان اور ثواب کے لیے چاند پہ جاتا ہو، اسپیس پروگرام میں جاتا نہیں۔ حالانکہ اسپیس پروگرام قرآن میں کمپلسری کر دیا گیا تھا مسلمانوں پہ۔ اسپیس پروگرام قرآن کی روح سے کمپلسری ہے۔ آپ بتائیں کون سے اسپیس پروگرام بنائے مسلمانوں نے؟ سورسنگ ساری کی ساری تابعین نے کی ہے اسپیس پروگرام کی۔ ایسٹرونومی کے لاز مسلمانوں کے تھرو آئے ہیں، قرآن کے تھرو آئے۔ یہاں پر چھوڑے نیوٹونین لاز بھی اللہ کی کتاب سے آئے۔ نیوٹن نے خود کہہ دیا تھا، میں کیا تمہیں کیسے بتاؤں کہ you know where my energy is coming from. My energy is coming from the Bible, the book of God that actually gives me book of Genesis سے نکالا میں نے سارا کا سارا اپنا نیوکلیئر ریئیکٹر جیسا میں سوچتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے نشانی اللہ خود کہہ رہا کہ آسمان میں کیوں نہ دیکھوں۔ ہمیں تو صرف نشانیوں کو دیکھنے کے لیے نہیں کہا، ہمیں تو مطلب مطالب بھی بتا دیں۔ So I hope when I go to doctors, like I use doctors, the doctors will know medical science. I hope کہ آپ کے اور کسی اور انسان کے بیچ میں جو کانفیڈنس کا ڈفرنس ہے وہ اتنا واضح ہو جائے گا کہ میں کسی بھی ٹائم پہ سورس کوڈ میرا جو اسکول ہے یا آئی ایم ایس جو میری موومنٹ ہے اس میں کوئی ڈاکٹر انٹر ہوگا تو میں کہوں گا کہ بھیا چارٹ سنبھالو۔ بٹ نو، آئی ایم ناٹ ایبل ٹو ڈو دیٹ رائٹ ناؤ۔ آئی ہوپ یو گائز نو کہ میں یہاں پہ اچھی خبر کے لیے نہیں آیا ہوں، میں آپ کو وارننگ دینے آیا ہوں تاکہ آئی ریلائی آن یو بلائنڈلی۔ آپ کے علاوہ چارہ ہی کوئی نہیں ہے میں کسی اور پہ ریلائی کروں۔ آپ سوچیں کیا حالات ہیں پاکستان کی باقی کے کالج یونیورسٹیز کے، ہاتھوں میں ٹر۔ تو اگر اپنی ڈیفینیشنز چینج نہ کی اور اگر آپ موومنٹ میں نہ آئے، islamicmessaging.com, that's a simple website, it's free, everyone just come in. I need doctors there teaching. There are many doctors there, they are teaching right now, but they're teaching through the Quran now کہ بھیا یہ چیز ہم نے ڈسکوری نہیں کی۔ دوسری اور فائنل لاسٹ آخری چیز میں آپ کو بتا دوں، ایک اور غلطی کی تھی ہمارے امی ابو نے۔ ہمارے امی ابو نے کیا غلطی کرنی وہ خود اس غلطی کا حصہ تھے، انہوں نے دانستہ طور پہ نہیں کی، مگر یہ ہم سب نے مطلب اس کو چینج کرنا ہے کہ جیسے ہی قرآن کا حجابی کا ایک اسکالر آف دا قرآن کا لفظ آپ کے سامنے آتا ہے، آرکیٹیپیکل فارمیشن اس کی لوور اسٹینڈرڈ آف یور لوور پیڈسٹل آف دا ہائرارکی پہ ہوتی ہے۔ وہ پچھلے لوگوں کی پرفارمنس ایسی ہی تھی، کوئی شک نہیں ہے مجھے، بٹ وہ صرف تب چینج ہو سکتی ہے جب 100 لڑکیاں اور 100 لڑکے، دیٹس آل، کوئی سے کہیں سے بھی 100 لڑکیاں قرآن کی اور 100 لڑکے قرآن کے اوپر وہ والے پیپر لکھنا شروع کر کے پبلش ہو جائیں اور ان کو ہم ظاہر کر کے دکھا دیں ان کی ویڈیوز میں یا اس کے پبلیکیشن میں کہ یہ دیکھو اس نے کیا کر دیا ہے، کہ جو ریگولر اسکالرشپ اسٹینڈرڈز کے اوپر، اولمپک اسٹینڈرڈ کے اوپر، جس طرح گلوبل ہم سب اس چیز سے کو فیل کر رہے ہوں گے۔ اور مسلمان تو ہمیشہ سبھی کا ایک ٹھیکہ لے کے آتا ہے، سب کی ذمہ داری لے کے آتا ہے۔ مسلمان کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک مائنیوٹ سے ایک مایوپک سے ویژن کے ساتھ چل رہا ہو کہ جس میں یہ ایکسپیکٹ کیا جائے کہ اگر کوئی بگر چینج آئے گا تو وہ اس میں پارٹ پلے نہیں کرے گا۔ مسلمان تو وہ ہے جو پوری انسانیت کی ذمہ داری لیتا ہے، ہر چیز کی ذمہ داری لیتا ہے، ناٹ ایون دوٹ کہ آپ مسلمان ہو آپ نہیں ہو، وہ انسان کو، وہ اللہ کی مخلوقات کو اپنا ایک پرائم آبجیکٹو لے کے چلا ہوتا ہے۔ اور مسلمان تو وہی ہے جو دوسروں کو ساتھ لے کے چلا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی ذہانت، اپنے انٹلیکچولیزم کی وجہ سے، اپنے انٹلیکٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ ایسے لوگوں کو ساتھ لے کے نہیں چل رہے ہو کہ جو آپ کے اس چیز میں زیادہ اسکل سیٹ نہیں رکھتے ہیں، تو پھر آپ کو اس انٹلیکچوئل ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر آپ اپنے لیے یہ کینسر ہو، آپ اسلام کے لیے کینسر ہو کہ آپ اپنے انہی لوگوں کو دور کر رہے ہو جنہوں نے آپ کا ساتھ دینا ہوتا، آپ اپنے بھائیوں کو ہی دور کر رہے ہوتے ہو۔ اور یہ چیز ہمیں اپنے سوری ٹو سے مگر سب کانٹیننٹ میں اور اسپیسیفکلی پاکستان میں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے، کہ آپ اپنے اس بائسنس کی وجہ سے اپنے اس طرح کے لوگوں کو بھی دور کر رہے ہوتے ہو کہ جو آپ کا بہت اچھے سے پارٹ پلے کر سکتے ہیں، بہت بڑے
विजन में आपका, क्योंकि अल्लाह ने हर बंदे को एक अलग स्किल सेट दिया होता है. कोई अच्छा बोल सकता है, कोई अच्छा लिख सकता है, कोई अच्छा पढ़ सकता है. तो यू हैव टू पुल अ टीम के जिसकी वजह से आप सबको साथ लेके चल सको. अकेले में तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो. अकेले में तो आप एक एंटिटी हो, और एंटिटी जो होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है बंदों के जब तक वो अपने एक क्राउड के साथ ना चल सके. और इसमें ये भी चीज आ जाती है कि जरूरी नहीं है कि आप गलत लोगों, क्योंकि खासकर हम जिस कंट्री में रह रहे हैं वहाँ पर जो डेमोक्रेसी चल रही है, गेम ऑफ नंबर है, जिसके पास नंबर है वो तो गेम चेंजर बन सकता है. तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने